جو آپ بات کر رہی تھی ول پاور کے حوالے سے، آپ کو میں ایک سمپل سا کویشچن بتاتا ہوں کہ جس بندے کی ول پاور ہو وہ نشہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا، کیا وجہ، کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یس کرے گا تو اس کی وجہ بتا دیں، اگر آپ کا خیال ہے کہ نو نہیں کرے گا۔ اوریجنلی جس بندے کی ول پاور اسٹرانگ ہو وہ نشہ کرے گا۔ یہ جو ہے نا پیئر پریشر، کیوریوسٹی، یہ چیزیں فیشنیبل ہیں، ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایکچولی جس نے پیئر پریشر لینا ہوتا ہے وہی جاتا ہے، دوسرا کوئی بندہ جس نے پیئر پریشر نہیں لینا ہوتا وہ جاتا ہی نہیں ادھر۔ جس نے بعد میں پریشر لینا ہوتا ہے، پیئر پریشر لینا ہوتا ہے، وہی جائے گا پیئرز کی طرف۔ تو جس نے پریشر لینا ہی نہیں وہ اس منڈلی میں جا کے بیٹھے گا ہی نہیں۔ پر سوال اوریجنل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری بڑی ول پاور ہے یا ہمارے بچے کی بڑی ول پاور ہے، اور ول پاور پکڑو اور چھوڑ دو نشے کو۔ لیکن کیا جو بندہ اوریجنلی نشہ کرتا ہے اس کی ول پاور ہوتی ہے؟ اور اگر وہ اپنے موڈ اور مزاج کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو ان کو کوئی نشہ کرنا پڑے گا۔ آپ سب لوگ چائے کا نشہ کرتے ہیں، کافی کا نشہ کرتے ہیں، کن موقعوں پہ آپ چائے کا نشہ کرتے ہیں؟ جب ول پاور کام کر رہی ہوتی ہے یا ول پاور کام نہیں کر رہی ہوتی؟ اچھا، جب لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ یکا یک کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو کب کس موقع پہ انہیں جیب پہ ہاتھ مار کے خیال آتا ہے کہ سگریٹ نکالا جائے؟ جب ول پاور اوپر ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے؟ تو ایک طرح سے نشے کا مقصد اپنی کمزور ول پاور کو مضبوط بنانا ہے، جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنا ہے، شارٹ فال کو پورا کرنا ہے۔ شارٹ فال سمجھتے ہیں؟ فالنگ شارٹ آف سم تھنگ، شارٹ فال، کوئی شارٹ فال، کانفیڈنس کا شارٹ فال، ول پاور کا شارٹ فال، کوئی انرجی کا شارٹ فال۔ پریشانی سے سٹریس نہیں ہوتی، جب سٹریس ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی تو ہوتی ہے۔ جب آپ وہ کام جو کہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو سٹریس ہوتی ہے، سٹریس مسلسل رہتی ہے تو آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب کوئی کام ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کام آپ کو کرنا نہیں آتا، اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ول نہیں ہے اس کام کو کرنے کی۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی ٹیلی فون آتا ہے تو آپ کی اتنی بھی ول نہیں ہوتی کہ اس کو سن لیں، آپ کہتے ہیں میں بعد میں کال بیک کروں گا، یا میسج کو میں بعد میں کال بیک کروں گا، یا کوئی خط آیا ہے تو بعد میں جواب دوں گا، یا یہ جو بل جمع کرانا ہے میں یہ ذرا بعد میں جمع کراؤں گا۔ اور کوئی بھی ڈیڈ لائن ہو تو اس کو آخری وقت پہ کرنا، یہ ول پاور کی کمی کی نشانی ہے کہ زیادتی کی نشانی ہے؟ کمی کی نشانی ہے۔ تو جب رات کے 10 بجے تک کی لمٹ ہو اور آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو ہم کیوں وہ 10 بجنے میں 10 منٹ پہ ہی کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ول پہلے نہیں ہوتی وہ 10 بجنے میں 10 منٹ پہ کہیں سے آ جاتی ہے۔ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ سینس آف ارجنسی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک کیمیکل ایسوسیٹڈ ہے، ایڈرنلین، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 10 بج گئے اور میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو شارٹ آف ول پاور، کمی ہے ول پاور کی، کوئی ڈریگ کرنا اپنے آپ کو ممکن نہیں، اور رستہ مل جاتا ہے کہ یہ آسان سا کام، ایک سگریٹ یا ایک کپ چائے یا کوئی اس طرح کی اور چیز، جس سے کہ آپ کو انرجی مل جاتی ہے، ول مل جاتی ہے، اور ایک حوصلہ سا مل جاتا ہے، کرج مل جاتی ہے۔ تو یہ ساری شارٹ فالز ہیں، اصل میں شارٹ فالز، جس کی وجہ سے انسان نشے کی بیماری میں پھنستا ہے۔ اور نشے کی بیماری میں 21ویں صدی میں کیوں زیادہ پھنستا ہے؟
20ویں صدی میں اتنا نہیں پھنستا تھا، 19ویں صدی میں اور بھی کم پھنستا تھا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ، اور جو آپ میں سے پچھلی صدی کو دیکھ چکے ہیں کافی حد تک، ان کو پتہ ہوگا کہ 1950 میں 1960 میں اتنا رولا نہیں تھا ڈرگز کا۔ ڈرگز تھیں، اوپیم تھی گاؤں میں تھوڑا بہت، چرس کا بھی کچھ سننے میں آتا تھا، تھوڑا بہت شراب کا بھی، پر جو اندھیر آج کل مچا ہوا ہے 21ویں صدی کا، ابھی پہلے 20 سال مکمل ہو، تو پچھلی صدی میں ایسا نہیں تھا، اس سے پچھلی صدی میں بھی اور کم تھا، اس سے پچھلی صدی میں بھی۔ اور اگر ٹریس کریں تو شراب 10,000 سال پہلے لوگوں نے پینا شروع کی تھی، اور افیم 4-5 ہزار سال پہلے لوگوں نے استعمال کرنی شروع کی تھی۔ تو بیٹھے بٹھائے انسانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے نشے کرنا شروع کر دیے، اور پھر 20ویں صدی میں بے پناہ نئے نشے انٹروڈیوس ہوئے، اور 21ویں صدی میں پھر بے پناہ نشے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ تو ایسی کیا قیامت برپا ہو رہی ہے گزرتے ہوئے ٹائم کے ساتھ کہ انسانوں کی جو ول ہے یا ان کی سکل ہے وہ شارٹ پڑ رہی ہے، چھوٹی پڑ رہی ہے۔ اسٹریس کیوں بڑھ رہا ہے؟ زندگی مشکل ہو رہی ہے، زندگی تیز ہو رہی ہے، جو کام پہلے لوگ ہفتے 10 دن میں کرتے تھے اب وہ لوگ 2 گھنٹے میں کرنا چاہتے ہیں، اور پچھلی صدی کی سکلز کے ساتھ اگلی صدی میں جینا کافی مشکل کام ہے، پچھلی صدی کی سکلز کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سکلز سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے؟ جو زمانہ آگے بڑھے ہمیں سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے مجھے بتائیے 50 سال پہلے یونیورسٹیز میں کوئی آپ سنتے تھے لوگ نشہ کرتے ہیں؟ تو اب ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں بہت سے لوگ نشہ کرتے ہیں، اور جتنی پاپولر یونیورسٹی ہو، جتنی اچھی سو کالڈ یونیورسٹی ہو، اس میں نشے کے رجحانات اتنے ہی زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یونیورسٹیوں کو نشہ کرنے کے لیے بہت محفوظ جگہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ تو ہے کوپنگ کا، کہ ہماری جو کوپنگ سکلز ہیں وہ ان کا شارٹ فال ہے، جس کی وجہ سے نشے کی طرف رجحان ہوتا ہے، کیونکہ نشہ کوئکلی وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے جس میں ہم پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ جو کوئکلی، جسے ہم جگاڑ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم کوئک فکس کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہی یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل درپیش ہے اور ایکسٹرا انرجی چاہیے، تو ایکسٹرا انرجی کے لیے نشے ہیں، انرجی ڈرنکس۔ انرجی ڈرنکس میں کیا ہوتا ہے؟ کیفین ہوتی ہے کافی بڑی مقدار میں، جیسے آپ چائے میں پیتے ہیں کیفین، تو انرجی ڈرنکس میں بھی کیفین ہوتی ہے، اور پلس شوگر ہوتی ہے اس میں، اور لوگ انرجی ڈرنکس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ خاص طور پر میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے، ٹیکسی ڈرائیور جب انٹر سٹی روٹ پہ چلتے ہیں تو وہ سب سے گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، پھر 6-8 انرجی ڈرنکس اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور رستے میں کنٹینوسلی وہ انرجی ڈرنکس پیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایڈکشن ہے جسے کیفین ایڈکشن کہا جاتا ہے دنیا میں۔ اور یہ جو زمانہ بدل رہا ہے نا، کروٹیں بدل رہا ہے زمانہ، اس کے ساتھ ساتھ کروٹیں بدلنا ضروری ہے، ورنہ نشہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ کوئی صلاح دے دیتا ہے، کوئی صلح مار لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ بھی کر لیں، اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اور کوئی ایسا کمزور لمحہ ہوتا ہے آپ کا کہ اس کمزور لمحے میں آپ نہ نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ہمارے پیشنٹس بتاتے ہیں کہ پہلے انہوں نے نہ کی تھی اور پھر آخرکار انہوں نے ہاں کی۔ دوسروں کو منع کرتے تھے، اور جو دوسروں کو منع کرتے تھے بعد میں وہ خود یہ کام کرنے لگے۔ ایسا بھی بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کو سمجھاتے سمجھاتے، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بیویاں خامد کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے ساتھ الکوہل لینا شروع کر دیتی ہے۔ اٹس ویری کامن۔ ایک اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ فن کرنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ فن کرنا،
یعنی فن کرنا اور مسلسل فن کرنا، کہ آپ پہلے کرتے تھے لوگ کہ کوئی ایک تفریح رکھتے تھے، اگر وہ دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا باہر کھاتے ہیں تو دیٹ واز ٹوٹل فن. اب ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ پہلے آپ کھانا کھائیں گے، پھر آپ آئس کریم کھائیں گے، پھر آپ کافی پئیں گے، پھر آپ ہینگ آؤٹ کریں گے. ہینگ آؤٹ میں بھی وہ فن تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پلیئر سیکنگ بیہیویئر ہے جو کہ انسان کا حق ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ جب پلیئر لیں تو وہ پری ڈٹرمنڈ پلیئر ہونا چاہیے، اور آپ کو جب پلیئر محسوس ہو تو اس کے بعد اس کے آلٹرنیٹ پہ چلے جائیں. پلیئر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سم ہارڈ ورک، کمفرٹ زون سے نکلنا، پڑھائی کرنا، کام کاج کرنا، کوئی مشقت کرنا. تو اس کے بعد پھر واپس پلیئر میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو اچھا محسوس ہوگا. جیسے دن کے بعد رات، پلیئر کے بعد کمفرٹ زون سے باہر آنا، ڈسکمفرٹ میں آنا، پھر واپس کمفرٹ زون میں آنا. تو انسان مسلسل ایک سٹیٹ میں نہیں رہ سکتا، جاگنے کی سٹیٹ میں نہیں رہ سکتا، مسلسل سونے کی سٹیٹ میں نہیں رہ سکتا. تو یہ جو فن آفٹر فن ہے، یہ آپ دیکھیں ہمارے ٹین ایجرز میں بہت زیادہ فن آفٹر فن ہے، اور اس بارے میں وہ کافی سیلفش ہیں. فن مل نہیں رہا تو اسی لیے تو وہ اور دوڑ لگ رہی ہوتی ہے کہ کیسے مزہ آئے، ہینگ آؤٹ کرنے سے آئے، یا ویڈیو گیمز کھیلنے سے آئے، یا پھر وہ کسی جگہ کھانا کھانے سے آئے، یا پھر اس چیز سے آئے، یا پھر اس چیز سے آئے. ایک ٹکریں مارنے والی بات ہے، سجدے کرنے والی بات ہے کہ کہیں سجدہ کروں تو مجھے ثواب ہو، اور وہ کہیں بھی نہیں ہو رہا ہوتا. والدین اب اپنے بچوں سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پڑھو، اور تم پڑھتے کیوں نہیں؟ اور ہر وقت اس کے اوپر وہ پڑھائی کا بوجھ، پھر اسکول جاتا ہے تو وہاں بھی پڑھائی کا بوجھ، اور والدین کے تقاضے ہوتے ہیں تو بچے پھر ان سے کترانے لگتے ہیں. والدین آرگنائز نہیں کرتے بچوں کے ساتھ اپنے ڈائلاگ کو، اور والدین جو ہے ان کو بہت ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہت اونچے سنگھاسن پہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا بچہ کتنا لائق ہے، اور وہ وہاں سے کہاں سے اس نے کیا کوالیفائی کیا ہوا ہے. وہ کردار کے حوالے سے اتنا نہیں سوچتے. میں بات کر رہا تھا فن کی، پلیئر کی، یا پلیئر سیکنگ کی، کہ مجھے مزہ آنا چاہیے. تو ہم پلیئر کی جو بات کر رہے تھے کہ اس میں اپیرنٹلی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پلیئر چاہتا ہوں، تو آپ کیا کہہ لیں گے اس کو؟ آپ اسے یہی کہیں گے کہ جائز طریقے سے کر لو. لیکن وہ جب کرتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، اس کو پھر ایفرٹ ایکسٹرا کرنی پڑتی، پھر اس کو دل کرتا ہے کہ اور پلیئر کروں، اور اس میں کسی کا نقصان بھی ہو تو کوئی بات نہیں. اس کو ہیڈونزم کہتے ہیں. کبھی سنا لفظ ہیڈونزم؟ ایک ایکسٹریم ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پلیئر چاہیے، اور یہ جی ایٹ اینی کاسٹ. اچھا، اسی کی ایک دوسری شکل بھی ہے جس سے کچھ لوگ پلیئر لیتے ہیں، اسے الٹرزم کہتے ہیں. دوسرے لوگوں کی مدد کرنا اور انتہا سے زیادہ کرنا، اور اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے دان کر دینا. تو آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ٹھیک لگتا ہے؟ کون سا طریقہ ٹھیک لگتا ہے؟ کہ آپ زندگی میں آئیں اور آپ پلیئر سیکنگ آپ کا ایم ہو، آپ کو اپنے آپ سے غرض ہو، آپ پلیئر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ پلیئر کے پیچھے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، اور پلیئر آگے آگے بھاگ رہا ہے اور آپ کو پلیئر کوئی نہیں مل رہا، تو الٹیمیٹلی کہاں جائیں گے؟ نشے کی طرف جائیں گے. دوسری طرف اگر آپ اپنا کچھ خیال نہیں کرتے اور دوسروں کا کچھ سنوارنے کے لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ٹوٹل مقصد دوسروں کی فلاح بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ کوڈپینڈنس، روگی ہو جائے گا بندہ. لیکن اگر کوئی بندہ پلیئر بھی لینا چاہتا ہے اور روگی بھی نہیں ہونا چاہتا، تو اس کے لیے سائیکالوجی جو رستہ بتاتی ہے وہ ایکچولائزیشن کا رستہ ہے. ایکچولائزیشن، ہیڈونزم اور الٹرزم دو ایکسٹریمز ہیں. ایکچولائزیشن ایکچولی بیلنس ہے، بیچ میں دونوں کا بیلنس ہے، کہ جب آپ بیلنسڈ ہو جاتے ہیں،
آپ پلیئر بھی حاصل کرتے ہیں, آپ دوسروں کی خدمت بھی کرتے ہیں, آپ اپنی خدمت بھی کرتے ہیں, اور آپ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو اس کو ایکچولائزیشن کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں, اور عام زبان میں اس کو اعتدال کی زندگی کہا جاتا ہے. اور یہ جو اعتدال کی زندگی ہے اس کے کچھ لوازمات لازمی ہیں جو کہ آپ کو آج کے لوگوں کی یا نوجوانوں کی زندگی میں سے مسنگ نظر آتے ہیں. تو کچھ لوازمات ہیں ایکچولائزیشن کے کہ جن میں عام طور پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ رات کو ٹھیک وقت پر سونا. کتنے فیصد لوگ یا گھرانے رات کو ٹھیک وقت پر سو جاتے ہیں؟ لاہور کے قریب جو گاؤں ہوگا 40-50 کلومیٹر دور, وہاں زیادہ لوگ رات کو ٹھیک وقت پہ سو رہے ہوں گے. لاہور میں خاص طور پر رمضان میں تو کوئی رات کو نہیں سوتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ سحری کھا کے تو سو جاتے ہوں گے. کیا خیال ہے, سحری کھا کے سو جاتے؟ سحری کھا کے بھی سویرے 7-8 جب تک گر نہ جائیں تب تک وہ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ سونے کی طرف آئیں. یہ ویسٹیج آف ٹائم لگتا ہے, لیکن ایکچولائزیشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ زندگی کا 1/3 حصہ سونے پہ منحصر نہ ہوتا. دوسری چیز ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو کہ ہر گزرتے وقت دنیا میں کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں 100 سال پہلے لوگ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے, ہر ایک کو ٹرانسپورٹ اس طرح مہیا نہیں تھی جس طرح کہ اب ہے. لاہور میں آپ کو سڑکوں پہ سائیکلیں چلتی نظر آتی تھیں, لیکن اب آپ میرے خیال میں کسی بھی سڑک پہ کم و بیش سائیکل نہیں دیکھ سکتے. تو جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو جسم میں وہ جو کیمیکل ہیں خوشی کے, پلیئر کے, وہ اندر نہیں پیدا ہوں گے, پھر آپ کو باہر سے ہی مانگنے پڑیں گے. نیند پوری نہیں ہوگی تو کیمیکل اندر سے نہیں ہوں گے, باہر سے مانگنے پڑیں گے. اسی طرح کھانے پینے کا بھی بہت تعلق ہے کہ ہماری ڈائٹ کیا ہو, اور زیادہ تر جو ہماری ڈائٹ ہے وہ بے وقت بھی ہے, زیادہ بھی ہے اور نامناسب بھی ہے. نیوٹریشن کے اعتبار سے آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا, خود یا دوسروں کو دیکھا ہوگا, کھانا کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کوئی گاڑی پیٹرول ڈلوانے کے بعد نڈھال ہوتی دیکھی آپ نے؟ کہ جب کھانا کھائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انرجائز ہو جائیں, لیکن عام طور پر لوگ دوپہر کا کھانا کھا کے دفتروں میں پھر چائے کافی مانگتے ہیں, کیونکہ اگر وہ دوپہر کا کھانا کھا کے چائے کافی نہیں پئیں گے تو ان سے کام نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو کھانا کھایا ہے وہ ذرا زیادہ کھایا اور اس سے ساری بلڈ سرکولیشن معدے کی طرف چلی گئی ہے. تو یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو ہی درست کرنے سے پھر نشے سے چھٹکارا بھی ہوگا, کیونکہ اسی وجہ سے تو ہم نشے میں پڑتے ہیں. پھر اس میں نظریات کی بات ہے کہ دنیا میں جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں نظریات بدلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظریاتی تبدیلیاں بھی ضروری ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں. آج کل لوگ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ تو ایک نظریاتی تبدیلی آ گئی نا. پہلے لوگ صبح دوپہر شام ہاتھ ملاتے تھے. اچھا, آج کل لوگ گلے شلے بھی نہیں ملتے. لوگ جو ہیں آج کل دروازوں کو چھوتے ہوئے بھی تھوڑا ڈرتے ہیں, کیونکہ جب ضرورت پڑتی ہے بیماریوں کی وجہ سے تو ہم بہت ساری نظریاتی تبدیلیاں لے آتے ہیں. آج کل پاکستان میں تقریباً 130-135 لوگ لاہور, کراچی, اسلام آباد اور پورے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. آپ کو کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ کتنے لوگ سگریٹ نوش, صرف سگریٹ نوشی, سادہ سگریٹ جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے اذیت ناک طریقے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ روزانہ کتنے؟ سالانہ 2.5 لاکھ. سالانہ 2.5 لاکھ. تو اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ روزانہ کتنے؟ یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے. لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں سگریٹ پینے والے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سگریٹ پینے سے وفات ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ کینسر سے وفات ہو گئی, بلڈ پریشر سے وفات ہو گئی, دل کے دورے سے وفات ہو گئی, لیکن اصل بات پیچھے سگریٹ ہوتا ہے جس سے کہ وفات ہوتی ہے.
لیکن جو ایک بندہ سگریٹ شروع کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھلا کیا سوچ کے کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کون سا پینا ہے، میں تو صرف چیک کر رہا ہوں، میں تو کیوریوسٹی یا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے میں چیک کر رہا ہوں. اچھا، یہ عام طور پر بڑی زبردست مت ہے، غلط فہمی ہے. اکثر آج بھی صبح ٹیلی ویژن 92 پہ میرا پروگرام تھا سگریٹ نوشی کے حوالے سے، تو وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے اینکر کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ جو لوگ 90 سال کے جیتے ہیں وہ سگریٹ پینے کی وجہ سے میں نے کہا نہیں، جو لوگ 40 سال کی عمر میں سگریٹ نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں وہ 90 سال کے نظر آتے ہیں. یہ بھی کچھ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ پینے سے بندہ بڑی عمر تو نہیں ہوتی پر جلدی بوڑھا لگنے لگتا ہے. وہ میں نے بڑی تلاش کی پچھلے بہت سے سالوں میں کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو 90 سال کا اور سگریٹ پیتا ہو. اگر آپ مجھے ایسے کسی بندے سے ملا سکیں تو بہت مہربانی ہوگی. کوئی ہے بندہ؟ مطلب کوئی مجھے بتا دیں کہ وہ فلاں بندہ میں ملا دوں گا. مطلب ویسے سننے میں آتا ہے وہ سارے بندے جو 90 سال کے لگتے ہیں وہ 50 55 60 سال کے ہوتے ہیں. وہ ویسے احتراماً 90 سال کے لگتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ کے صحیح واقفوں میں سے، صحیح جاننے والوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو تو میں اس کو ضرور ملنا چاہوں گا اور اس کی لمبی صحت کا راز پوچھنا چاہوں گا. یہ ہم ایکسیپشنز کی تلاش میں بڑا جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم ایکسیپشنز کی تلاش میں جاتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ریڈ سگنل کاٹ دیتے ہیں ہر دفعہ ان کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوتا؟ میں نے تو زیادہ تر کو بڑی کامیابی سے ریڈ سگنل کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جب کسی فیملی ممبر کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے علاج معالجے پہ تھوڑا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹرز کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور فیملی ممبرز کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جھلا جانے سے یا غصہ کرنے سے شاید وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ آرام سے بیٹھ کے تسلی سے سوال جواب احترام کے ساتھ کریں. اکثر جب کوئی گھر میں بچہ سگریٹ پیتا ہے تو مائیں یا تو اس سے بات ہی نہیں کرتی، کہتی ہے کہ ابھی تو مجھ سے چھپ کے پیتا ہے تو کم پیتا ہوگا، تو اگر میں نے بات کر دی تو یہ کھل کے پینا شروع ہو جائے گا. یہ خیال بھی بالکل غلط ہے. لیکن ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانے والا خیال بھی بالکل غلط ہے. ایکچولی آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایسے بچے کو جو کہ سگریٹ یا نشے کی لت میں مبتلا ہو اس سے بات کرتے کیسے ہیں. کیونکہ ہر بچے سے بات کرنا ایک جیسا نہیں ہے. آپ کا تجربہ ہے، آپ کے گھر میں 4 5 یا جتنے بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. دیکھیں، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ سچ کا کوئی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، سچ کا کوئی نقصان ہوگا. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ سچ بولو، اور جب وہ سچ بولتے ہیں تو پھر ان کے منہ پہ تمانچہ مارتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے والدین دھمکی دینا ضرور پسند کرتے ہیں. میں ابھی 4 5 سال کا ہی تھا تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے، کوئی بات بھی تو ساتھ کہتے تھے، تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں مار مار کے دمبا بنا دوں گا. سچ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس بندے کے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے اور آپ اس کو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر آئندہ آپ اس سے سچ بولنے کی توقع نہ رکھیں. لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے اور آپ صحیح کویشچن کرتے ہیں اور اسے صحیح انداز میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ سچ بھی بولتا رہے گا اور آپ کو مار پیٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن سے کب یہ خیال جائے گا کہ مار پیٹ یا غصہ کرنے سے یا دھمکی دینے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ کب آپ کے ذہن سے یہ خیال چلا جائے گا؟ مجھے بتائیں، آپ میں سے کون کون ہیں جن کے ذہن میں سے یہ خیال جا چکا ہے کہ دھمکی دینے سے، مار پیٹ کرنے سے، غصہ کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ کون کون یہ بالکل سچی مچی جان چکا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے جب 5 سال اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ہم دست و گریبان رہتے ہیں اور مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا، اور پھر ہم
سیکھ جاتے ہیں کہ یہ جو دھمکی ہے یا غصہ ہے یا مار پیٹ ہے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ نے ڈانٹا نہیں تو یہ تو اچھا کیا, لیکن آپ نے ان سے کوئی بات چیت کبھی کی؟ کبھی نہیں, فری ماحول نہیں. کیا کبھی گول سیٹنگ کی کہ بھئی تم دنیا میں آئے ہو, تم میرے بچے ہو, ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تم پڑھتے ہو, میں تمہارے خرچے اٹھاتا ہوں اور میں تمہاری نگہداشت کرتا ہوں, پھر تم بڑے ہو جاؤ گے تو ایسا ہوگا, پھر کبھی ایسی باتیں کرنے کا کوئی ماحول بنا؟ پلس یہ ہے کہ جو آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا تو ہو سکتا ہے ان کی والدہ نے ڈانٹا ہو, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ فیملی میں سے کسی اور نے ان کو کچھ برا بلا کہا ہو. اچھا انہوں نے بھی نہیں کہا تو ہو سکتا ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے کوئی ماحول ایسا پیدا کیا ہو یا دوسرے بچوں نے کوئی بلنگ کی ہو. کوئی ایک سورس تو نہیں ہے نا خرابی کی, یا ایک سورس ہے خرابی کی؟ تو بے پناہ سورسز ہے. کہ نارمل پیرنٹنگ جو ہے, نارمل پیرنٹنگ جو کہ آپ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں یا ہم اپنے والدین سے سیکھتے ہیں, وہ کافی بچوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے, پر بیچ میں ایک بچے کے لیے وہ کارآمد نہیں ہوتی نارمل پیرنٹنگ. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بچہ 7ویں 8ویں کلاس میں پہنچ گیا ہے اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا اور بات نہیں مانتا اور لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور باہر سے اس کی شکایتیں آتی ہیں, اسکول سے اس کی شکایتیں آتی ہیں, تو اس کے ساتھ ہاتھا پائی, مار پیٹ, گالی گلوچ, دھمکی دونس نہیں چلے گی. آپ کو اس بچے کو الگ سے ڈیل کرنا پڑے گا, جو تھیراپیوٹک پیرنٹنگ ہے وہ سیکھنی پڑے گی. اور اب والدین کو لازمی سیکھنی پڑے گی, کیونکہ پہلے تو یہ بیماری بہت کم تھی, پر اب یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. یہ مسئلے اب پہلے کی نسبت اتنے عام ہو گئے ہیں کہ جیسے اب ہر آدمی کو کمپیوٹر تھوڑا بہت آنا چاہیے. جس بندے کو کمپیوٹر نہیں آتا تو سمجھیں کہ وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ ہمیشہ دیکھیں دنیا میں ابھی بھی لوگ ہیں جو کمپیوٹر سکلز نہیں سیکھتے, اور وہ کسی بھی جگہ ایئرپورٹ پہ, ادھر ادھر, شاپنگ مال پہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو یہ سارے طریقے آتے ہیں ان کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا. تو اب فرض کر لینا چاہیے, کوئی میاں بیوی جن کی شادی تازہ ہوئی ہو, تو انہیں فرض کر لینا چاہیے کہ ان کی اولاد ہوگی, چونکہ اکثر شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے, اور پھر انہیں یہ فرض کر لینا چاہیے کہ بچہ جو ہے امکان ہے کہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا, اور ساتھ ہی ایک امکان یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ وہ ہمیں تنگ کرے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ تنگ کرے گا تو آپ اس وقت یہ سکل سیکھنے کی فرصت نہیں رکھیں گے. یہ سکلز آپ کو پہلے سے سیکھ کے رکھنی پڑے گی, اور ان سکلز کا فائدہ نہ صرف آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کو ہوگا. اگر بفرض محال آپ کے بچوں نے تنگ نہیں کیا تو وہی سکلز آپ کے کام کاج کی جگہ پہ آپ کو فائدہ دیں گی. دنیا داری میں وہی سکلز آپ کو فائدہ دیں گی. آپ دیکھیے کہ دنیا داری کی سکلز کتنی کم ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کس طبقے میں سب سے کم سکلز ہیں دنیا داری کی؟ ہمارے معاشرے میں بہت طبقے ہیں. ہمارے معاشرے میں کاروباری طبقہ ہے, ہمارے معاشرے میں ملازمت پیشہ لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, وکلاء ہیں, ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز ہیں, مزدور طبقہ ہے. مجھے بتائیے کہ سب سے کم دنیا داری کی سکلز کس طبقے میں؟ نہیں, ایلیٹ کوئی طبقہ تو نہیں ہوتا نا. میں تو پیشہ ورانہ میں نے باتیں کی ہیں. ٹیچرز کے اندر کم ہوتی ہیں سکلز. یہ ڈاکٹرز کا طبقہ ہے, یہ ڈاکٹرز کا طبقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے اندر دنیا داری کی سکلز سب سے کم ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ کہ وہ پڑھائی میں لگے رہتے ہیں. میٹرک میں اتنے نمبر لوگے تو بس پھر زندگی بن جائے گی. پھر وہ میٹرک میں اتنے نمبر لے لیتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا تو بس ایف ایس سی دے تو نمبر لے لینا, تو پھر تیری دیکھ پھر کی ہوتا ہے, دیکھ پھر کی ہوتا ہے. تو اکثر والدین جو کہتے ہیں کہ اچھا تم ایف ایس سی میں نمبر لے لو, اور جب تم ایف ایس سی میں نمبر لے لو گے تو پھر سمجھو کہ تمہارے لیے بس پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور وہ ایف ایس سی میں نمبر لیتا ہے اور وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے, 5 سال اسے صحیح رگڑا لگتا ہے اور سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی, اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو پھر اس کا ایک ہاؤس جاب ہوتا ہے جسے آنریری ہاؤس جاب کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے آنریری ہاؤس جاب؟ ان پیڈ ہاؤس جاب.
تو پھر اس کے والدین کہتے پتر ایسی جڑا ہونا سی تیرے. لیکن زیادہ تر ڈاکٹرز کو دنیا داری کا نہیں پتہ ہوتا اور ان کی اپنی گھریلو زندگیاں بہت خراب ہوتی ہیں اور ان کو اپنے بچوں کے لیے بھی سکلز نہیں ہوتی. زیادہ تر اگر آپ ریسرچ کر کے دیکھیں تو جو ڈاکٹرز ہیں ان کی گھریلو زندگیاں سب سے زیادہ تلخ ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری چیز ہے، پر تعلیم سے زیادہ ضروری چیز جو ہے دنیا داری کی سکلز ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں سے اچھا نباہ کر سکیں. یہ ہے اصل چیز جو کہ زیادہ کارآمد ہے کہ بچوں کو جو دنیا داری سکھائی جائے، بچوں کو سیاست سکھائی جائے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ سیاست نیگیٹو ورڈ ہے یا پازیٹیو؟ عام طور پر سیاست کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے اور صرف سیاسی صلاحیتیں نہ ہونے کی وجہ سے ساس بہو کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے اور نند کے اور بھابھی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، دیورانی کے اور جٹھانی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے. یہ صرف یعنی ڈپلومیسی نہ سمجھنا، سیاست کو نہ سمجھنا. گھر کی بھی ایک سیاست ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ 2-4 خواتین کہیں بیٹھیں تو وہ کتنی جلدی گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، فلاں کی بات اور فلاں کی بات یا فلاں کی بات. تو سیاست جو ہے وہ ہمیں نباہ سکھاتی ہے. سیاستدان نباہ میں سب سے تیز ہوتے ہیں. وہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے علیحدہ ہم نے گروپ بنا لیا ہے، مطلب سیاستدان واپسی کا رستہ رکھتے ہیں. ٹھیک. تو خواتین جب کہتی ہیں کہ میں میکے جا رہی ہوں تو وہ کیا کہتی ہیں میں ہمیشہ لی چھڑ کے جا رہی ہوں، میں ہوں واپس کبھی نہیں آنا. حالانکہ ان کو کہنا چاہیے کہ میں چند دنوں کے لیے بس جا رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں، میں جب بہتر ہو جاؤں گی تو واپس آ جاؤں گی. لیکن سیاستدان ہمیشہ واپسی کا رستہ چھوڑ کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. حکمت عملی ہوتی ہے نا. اور یہ آج کل کی جو سیاست ہے جس میں ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو اور اس طرح کی باتیں کہی، یہ سیاست نہیں ہے. سیاست وہ تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے میں تھی اور مہاتما گاندھی اور یہ لوگ جو سیاستدان تھے. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں کبھی کرتے ہوں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے بچوں کے ساتھ کوئی تال میل، کوئی گپ شپ ہونی چاہیے. ہمارے زمانے میں تو یہ اس کا رواج بالکل ہی نہیں تھا. آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں، آج کے زمانے میں والدین بچوں کے بڑے ناز نخرے دیکھتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، بڑا آپ جناب کر کے بلاتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایسا بالکل ایسا ممکن ہی نہیں تھا. جو پہلے مار پیٹ کا طریقہ تھا جس سے کہ کچھ نتائج نکل آیا کرتے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت برے نتائج بھی چھپے ہوئے ساتھ چل رہے ہوتے. گھٹن ہو جاتی تھی، ساری زندگی کے لیے کانفیڈنس ختم ہو جاتا تھا. اور اب جب کہ مار پٹائی کا رواج ختم ہو گیا ہے تو اس کو ریپلیس کس چیز نے کیا ہے؟ ریپلیس کسی چیز نے نہیں کیا. اگر آپ میلے کپڑے اتار دیں تو پھر آپ کو اجلے کپڑے پہننے کی ضرورت ہوگی، ورنہ تو میلے کپڑے کچھ نہ کچھ تو آپ کا کام کر رہے تھے، سطر ڈھانپ رہے تھے. لیکن اگر آپ نے میلے کپڑے اتار کے پھینک دیے ہیں ایک دم اور آپ نے اجلے کپڑوں کا بندوبست نہیں کیا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو حالات ہمارے آج ہوئے ہوئے ہیں، یہ 1960 میں یو کے میں، امریکہ میں یہی حال تھا. تو اس زمانے میں ان کا یہ حال تھا اور والدین نے پھر آپس میں مل کے بیٹھنا شروع کیا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور والدین نے ایک دوسرے کے ساتھ تجربات شیئر کرنا شروع کیے اور والدین نے بتانا شروع کیا کہ واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈزنٹ ورک، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیا. والدین نے ایک دوسرے سے باتیں کرنی شروع کی. لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو 1960-65 میں پاکستان میں مار پٹائی ہوتی تھی بچوں کی، وہ کوئی اچھی بات تھی. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں. وہ جو اس وقت کے پسماندہ طریقے تھے والدین کے پاس، بچوں کی نگہداشت کے جو پسماندہ طریقے تھے، ان کا نیا ورژن آ چکا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے یا سیل فون ہوتا ہے تو اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کے سیل فون پہ آ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر فون استعمال نہ کریں، ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ انسانوں کی جو ایک اعلیٰ صفت ہے
جسے ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں یا پرورش کہتے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی اپ گریڈ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ دیکھیے ایک دیہاتوں میں بچے ہوتے تھے جو ذرا ہوش سنبھالتے تھے تو والدین کے ساتھ بھیڑ بکریاں چاہتے تھے یا کھیتوں میں کام کرتے تھے. پھر وہ زمانہ ختم ہو گیا اور کہیں کہیں آج بھی وہ زمانہ موجود ہوگا. تو پھر کبھی والدین کے ساتھ بچے جو ہے گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے. پھر یہ اسکول کا زمانہ آ گیا 400 سال پہلے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کریز ہو گیا کہ اگر بچے ہمارے مارکس بہت اچھے لیں گے، اول آئیں گے، گولڈ میڈل لیں گے، تو اس سے ہمیں تسکین ملے گی، اپنی محرومیوں کو ہم پھر ختم ہوتے دیکھیں گے. اپنی محرومیوں کا بوجھ بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب لینڈ نمبر تھا تو کام کرتا تھا نا، تو اب آپ نے کیوں لینڈ نمبر کو ترک کر دیا ہے؟ کیونکہ اس سے بہتر ورژن آ گیا ہے، سیل فون آ گیا ہے، اسمارٹ فون آ گیا ہے، جو کہ اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہے. اگر آپ لینڈ نمبر کا استعمال چھوڑ لیں اور اسمارٹ فون آپ خریدیں نا، تو پھر کیا ہوگا آپ کا؟ میں آپ کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی آپ یہ ساری فیلنگز کو بھی بدل سکتے ہیں اور حالات کو بھی بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ بدل سکتے ہیں. اور جو بہت سے دوسرے والدین اور بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو کام ذرا لیٹ کیا جاتا ہے، یعنی بلیٹڈ ہو جاتا ہے، جو کام وقت پہ نہیں کیا جاتا، اس میں ذرا محنت زیادہ لگتی ہے. اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اور ہونا یہ چاہیے کہ مجھے بتائیے کہ جو بھی میاں بیوی ہوتے ہیں، کیا ان کو شادی کے موقع پہ یا شادی سے پہلے کوئی پیرنٹنگ کی کسی قسم کی کوئی باقاعدہ ٹریننگ ملتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں. غرارہ کتنے عرصے پہلے ڈیزائن ہونا شروع ہوتا ہے، بکنگ ہوٹلوں کی کتنے عرصہ پہلے کرائی جاتی ہے. لیکن اب کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس ریگولرلی آتے ہیں کہ بیٹی کا ابھی رشتہ ہی طے کیا ہے یا بیٹے کا رشتہ طے کیا ہے، تو وہ ان کی کاؤنسلنگ کے لیے یعنی پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے آ جاتے ہیں. اور یہ کام پھر اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو بر وقت جو کام کیا جاتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ابھی بہت کم ہے، لیکن آئندہ یہ ریشو کافی زیادہ ہونے والی ہے. پاکستان میں بہت سے رواج پہلے نہیں تھے جو کہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوئے. میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے لوگ اب آتے ہیں اور اپنے شادی شدہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنا سیکھتے ہیں، لیکن عموماً لوگ لیٹ آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے نشے کی بیماری جس کے اندر پورا گھر تڑپتا ہے، تو ایک ایوریج جو ڈیلے ہے وہ 5 to 10 ایئرز کا ڈیلے ہے. 5 to 10 ایئرز. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں 40-50 سال پہلے کوئی 2-4 ریسٹورنٹ تھے. آپ میں سے کوئی ہے لاہور کو جاننے والا پرانا؟ لاہور میں ہزاروں ریسٹورنٹس ہیں. اور یہ جو ایم عالم روڈ ہے جس پہ کہ آپ بہت اچھے ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی خراب سی سڑک تھی فقط 30 سال پہلے. تو اگر جیسے کہ دوسرے شعبوں میں بھی ترقی ہوئی ہے، 40 سال پہلے لاہور میں کوئی دل کا ماہر نہیں تھا. 40 سال پہلے پورے لاہور میں مال روڈ پہ ٹانگے چلتے تھے. لیکن زمانہ دن بدن بہتر ہوتا ہے کہ اب لوگ بڑی جلدی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے تو یہ حل ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے کوئی کہاں جائے. اور پہلے سائیکالوجسٹ بنتے تھے، لیکن سائیکالوجی کوالیفائی کرنے کے بعد وہ کام نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگ ان کی خدمات کو قبول نہیں کرتے تھے. لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ سائیکالوجسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہلا ہوا ہے. یہی سب سے مشکل فیلڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو نظریاتی تبدیلی کا معاملہ ہے، جو ہمارے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے، وہ نظریاتی تبدیلی میں ریلکٹنس ہے. یعنی نظریاتی تبدیلی کی راہ میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے. اور نظریاتی تبدیلی سے میری مراد یہ ہے کہ چیزوں کی گریڈنگ کرنا، نظریات کی گریڈنگ کرنا کہ کون سا نظریہ زیادہ صحیح ہے اور کون سا نظریہ زیادہ صحیح نہیں ہے. نظریات کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ جو نئے نظریات دنیا میں آتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا کہ ان کے اندر کتنی سچائی ہے. دیکھیے آپ ریزسٹنس دیکھیے،
عید کے موقع پہ جب یہ چاند کا معاملہ ہوا ہے رات 11:30 بجے انہوں نے کہا کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، تو پورے ملک میں کوئی بھی مطمئن تھا؟ کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، اور انہیں کہا گیا کہ ہم نے چاند نکال دیا اور تم نے اب عید کرنی ہے سویرے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ 30 دن یا 29 دن جتنے بھی روزے ہوتے ہیں، سحری کے ٹائم پہ روزے کا جو کلوجر ہوتا ہے اور افطاری کے ٹائم پہ جو روزہ کھولتے ہیں، وہ آپ کس کی مدد سے روزہ ایک ہی وقت پہ کھولتے ہیں؟ گھڑی کے، سائنس کی مدد سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ جا کے چھت پہ دیکھیں کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ گھڑی دیکھتے ہیں، اور اب چونکہ گھڑیاں بھی ڈیجیٹل ہیں اور سیٹلائٹ لنکڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گھڑی بھی ٹھیک ہی ہے، یا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا یا اذان کا ٹائم ہو گیا، اور سحری کے ٹائم پہ ورنہ لوگ گھر سے باہر نکل کے تو دیکھیں کہ چیونٹی نظر آ رہی ہے کہ نہیں، اور جب چیونٹی نظر آنا شروع ہو تو کھانا بند کر دیں۔ ایسا سنتے تھے نا آپ؟ پرانی بات ہے نا؟ اچھا، تو یہ جو ٹائم وائم بنایا ہے کہ سورج اتنے بجے نکلے گا اور سورج اتنے بجے غروب ہوگا، یہ تو سائنس کا ایک نظریہ ہے نا۔ تو اگر سائنس آپ کو کہہ دیتی ہے کہ آج چاند نظر نہیں آئے گا، آپ رات 11 بجے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، تو مان لینی چاہیے نا اس کی بات۔ لیکن لوگ نہیں مانتے، وہ ہمیشہ وہاں خیبر پختونخوا میں ایک مولوی صاحب ہیں، پوپل زئی ان کا نام ہے، ان کو ہمیشہ چاند نظر آتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو بنا دیا جائے چیئرمین تو کتنا اچھا ہے، یعنی سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ وہ فری میں آپ کو پچھلے 30-35 سال سے چاند نکال کے دے رہے ہیں، تو آپ ایسے ہی 25-30 مولوی اکٹھے کر کے ان کے خرچے برداشت کر کے تو اخیر میں رپھڑ ہی پڑتا ہے۔ تو نظریات کے بارے میں مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ ویکسین لگواواں کہ نہ لگواواں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ویکسین لگواواں کہ نہیں، حالانکہ نظریہ یہ ہے کہ ایک دنیا میں ایک دفتر ہے جسے WHO کہتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر کام کرتا ہے، اور یہ فیصلہ انہیں کرنا سجتا ہے کہ ویکسین لگوانی ہے کہ نہیں، اور کون سی ویکسین لگوانی ہے اور کتنے دن بعد لگوانی ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے چلنا شروع کرتے ہیں نظریاتی طور پر، تو آپ کو مشکلات پیش نہیں آتی، آپ کو گھر میں یہ مشکل پیش نہیں آتی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے کس سے پوچھنا ہے۔ اجازت لینا ایک بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ پہ اندر جانے دیا جاتا ہے جب پاسپورٹ ہو، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ویزا ہے کہ نہیں، اگلے ملک کی اجازت ہے کہ نہیں۔ تو اجازت ایک رشتے کا نام ہے۔ اگر آپ ماں سے پوچھنا پسند نہیں کرتے یا والد سے اجازت لینا پسند نہیں کرتے تو آپ اپنے رشتے کی قدر نہیں جانتے، کیونکہ اگر آپ اپنے ٹیچر یا معالج یا ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ اپنے اس رشتے کی قدر کو نہیں جانتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے طے کر لیں، جیسے آپ بات کر رہے تھے کتابی باتیں، تو ہر کتاب تو نہیں پر کوئی کتاب ضرور ہوگی جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں اچھی باتیں ہوں گی، اس کے آتھر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، اور آپ پہلے چھان بین کر لیں کہ یہ کتاب اچھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اور پھر آپ اسے پڑھیں۔ تو آپ کا نظریہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو لکھا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو آپ نظریاتی طور پر سمجھے ترقی کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر چیز کو نہ کر دیں اور آپ نظریات پہ ٹکے رہنا چاہتے ہیں کہ میری مرضی جو میں چاہوں کروں، جو کہ ایک پرانا نظریہ ہے، یہ نظریہ کہ میری مرضی یہ بہت پرانا نظریہ ہے، جنگل کے زمانے کا نظریہ ہے، کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، تو ہر آدمی کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو، اگرچہ آپ نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگل کے زمانے میں کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی عدلیہ نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ کوئی ماں باپ نہیں ہوتے تھے، کوئی خاوند یا بیوی نہیں ہوتی تھی۔ یہ پرانا زمانہ تھا، جنگل کا زمانہ، اور اس میں ہر بندہ اپنی مرضی کرتا تھا، اور اس کی زندگی بہت پسماندہ ہوتی تھی،
اور وہ بھوک ننگ اور بیماریوں سے مر جایا کرتا تھا یا کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں مر جایا کرتا تھا اور اس کی کوئی ایف آئی آر اور کوئی رپورٹ اور کوئی تلافی نہیں ہوا کرتی تھی. پھر زمانہ بدلتا گیا, چینج ہوتا گیا. اب زمانہ ہے بہترین زمانہ. یہ جو زمانہ ہے یہ بہترین زمانہ ہے. آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ 1960 یا 1950 کا زمانہ بہترین زمانہ ہوگا. وہ بہترین زمانہ نہیں تھا. یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پہلے یہ بڑا اچھا ہوتا تھا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو زمانہ بہترین ہے. آپ اپنے اسمارٹ فون سے کتنے کام کر لیتے ہیں. آپ کا ملازم جاتا ہے آپ کی جگہ کسی مارکیٹ میں, وہ کسی چیز کی فوٹو کھینچ کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی چیز چاہیے, تو آپ کہتے ہیں ہاں یہی چاہیے, تو وہ لے کے آ جاتا ہے. یا ملازم بھی نہیں آپ کا جاتا, آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کس جگہ پڑی ہے, کس سٹور پہ پڑی ہے, اور وہاں آپ کسی بندے سے بات بھی نہیں کرتے, وہاں ایک کلک کرتے ہیں اور اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیسے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے آپ کے گھر وہ چیز لے کے پہنچ جاتا ہے. کبھی آپ نے پھولوں کے ساتھ کانٹے دیکھیں؟ تو آپ کانٹوں کی وجہ سے پھولوں کو تو نہیں چھوڑنا چاہیں گے, پر آپ احتیاط کریں گے کہ کانٹے آپ کو نہ چبھیں. اگر آپ نائس پولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. اگر دیگر پولوشن کی بات کرتے ہیں تو درخت اگانا, یہ چیزیں کرنا, بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. اور سڑکوں پہ پہلے بڑا گرد و غبار ہوتا تھا اور ٹانگے ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے لد اور پتہ نہیں کیا کیا سڑکوں پہ ہوتا تھا. بہتری کی طرف سوچیں کہ بہتر چیزیں کیا ہیں جو آج کے زمانے میں آپ کو میسر ہیں. اور گھر بیٹھے, ابھی دیکھیں گھر بیٹھے لوگ کتنی چیزیں منگواتے ہیں. دنیا پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اس کے بہتر ہونے کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے. یہ صرف ایک بلیف کی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بہت بڑے مولانا ہیں, مجھے وہ جہاز میں ملے تھے, وہیں ان سے میرا تعارف ہوا اور میرے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی. اور ایک دن مجھے ان کی کال آئی کہ میں بہت پریشان ہوں اور میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بتائیے, میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو کہتے اگر آپ آ جائیں تو مہربانی. تو میں ان کے گھر چلا گیا. تو وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں پریشان تھے جو ان کو تنگ کر رہے تھے اور بہت مایوس تھے. اور میں نے ان کی بات چیت تسلی سے سنی. تو میں نے انہیں بولا کہ آپ کے ذہن پہ دباؤ آ گیا ان چیزوں کا, یہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہے, یہ وقت چینج ہو جائے گا, سب کچھ بدل جائے گا. اور پھر ہم چلتے چلتے, میں گاڑی کی طرف آ رہا تھا, تو گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے میں نے انہیں بولا کہ دنیا بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے اور اچھی ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی اچھے اور خوبصورت ہونے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے. صرف ہمیں ہی پورا ادراک نہیں ہوتا, لہٰذا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مجھے بتائیے کہ گوگل کی ایک کلک کے اوپر آپ کے لیے کیا کچھ ہے. آپ کی پریشانیوں کا حل, آپ کے مسئلوں کا حل. میں نے دیکھا ہے کہ جو گھریلو خواتین ہیں اتنے شاندار کھانے پکانے لگی ہیں. دوسرے نمبر پہ جب وہ کھانا پکاتی ہیں تو اب اس کی ویڈیو بنا کے پھر وہ چڑھا بھی دیتی ہیں کہ یہ کھانا میں نے بنایا ہے, لوگوں کو ٹیچ کرتی ہیں, پریزنٹیشن کرتی ہیں. تو پہلے تو کبھی ایسا نہیں ممکن تھا. میں نے وہ جو گوگل کی بات کی ہے, تو مجھے بتائیے کہ آپ کے کون سے مسئلے کا حل گوگل پہ نہیں لکھا ہوا یا یوٹیوب پہ نہیں ہے. اگر کسی میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی ہے یا ان کے اندر کوئی بدمزگی ہو رہی ہے تو ویسے تو وہ کاؤنسلرز کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے اپنا مسئلہ حل کر لیں تو مجھے بتائیے کہ کیا انف مدد موجود ہے کہ نہیں, ایکسیپٹیبل مدد. میں اس مدد کی بات کر رہا ہوں جو ایکسیپٹیبل ہو آپ کو. میں اس مدد کی بات نہیں کر رہا جو آپ کہیں کہ یہ کی ہے. یعنی جب آپ وہ مدد دیکھیں, جب وہ آپ کو سٹیپس بتائیں, جب وہ آپ کو ٹپس بتائیں, تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں یہ تو اپلیکیبل ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. انسانوں کو چیلنجز ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ اگر انسانوں کی زندگی میں چیلنجز آنا ختم ہو جائیں تو ان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. انسانوں کی زندگی میں چیلنجز کا نمک ان کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہے, کیونکہ جن لوگوں کی زندگی میں چیلنج کم ہو جاتے ہیں اور کوئی چیلنجز بظاہر نہیں ہوتے,
جیسے فیوڈل ہیں یا جاگیردار ہیں جن کا کہا مانا جاتا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، جن کی حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تو ان کی زندگی بور ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ تر ڈرگز کی طرف اور الکوہل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پلیئر محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو بڑے بڑے افسران ہیں یا ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور وکیل ہیں بڑے بڑے اور پائلٹ ہیں اور جج صاحبان ہیں، سیاستدان ہیں بڑے بڑے، بیوروکریٹس ہیں گریڈ 21 کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں، اور وہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ایک بیلنس رکھنے میں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر فوری طور پر کوئی سوچے کہ میں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، یا اگر آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول 300 ہے اور آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں کہ کولیسٹرول کم کرنے کے طریقے کیا ہے، تو آپ کا کیا حال ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ساری باتیں آپ کو سمپلی وہاں لکھی ہوئی مل جائیں گی جن کی مدد سے آپ اپنا کولیسٹرول کم کر سکتے ہیں، شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یا اکثر ہمارے یہ بچے کہتے ہیں کہ جی کریونگ بہت ہوتی ہے، جب علاج مکمل ہوتا ہے تو بعد میں یکدم بتاتے ہیں کہ جی سگریٹ کی کریونگ ہوتی ہے یا اور چیز کی کریونگ ہوتی ہے، تو ان کا پرپز کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہتے ہیں کہ جی اجازت دے دو، ان کا مقصد ہوتا ہے اجازت دے دو، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، بہتر ہے کہ آپ یہ فلاں کتاب پڑھ لیں، اس کا نام ہی کریونگز ہے، یا آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ کریونگز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، تو اگر آپ لکھیں گے تو وہاں کتنی تجاویز آئیں گی آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بے شمار تجاویز آپ گن نہیں سکیں گے، وہ کروڑوں میں ہوں گی، اور آپ تیزی سے اپنی مطلوبہ تجاویز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔